لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ، صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم المقام لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، معارف آل محمد اور مناقب آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہے، اور آج الحمدللہ ہم اور آپ نویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں، اور گفتگو مسلسل معرفت کے سلسلے سے اور معرفت دین کے سلسلے سے ہو رہی ہے، اور ضمناً کئی باتیں ہیں کہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہیں، وہ بھی مقصود رہتی ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو اب چونکہ خندق کی مجلس میں ایک موضوع ہمارا رہ گیا تھا، اور کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ ساقی کوثر کے فضائل تو آپ نے خوب پڑھے، لیکن شبیہ ساقی کوثر کے فضائل وہاں پہ رہ گئے، جس میں خصوصی طور پہ انہوں نے مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا ننیحال کا ننیحال اور ددیال، یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مولا عباس کا ننیحال کیا ہے، ننیحال کا ننیحال کیا ہے، اور ددیال تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ بلند آواز سے صلوات ارشاد فرما دیں تاکہ بلند صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعدائہم اجمعین۔ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے کہ کل کی مجلس میں ہم بیان نہ کر پائیں، لیکن آج کی مجلس میں حکمت امام کے سلسلے سے کئی باتیں ہم نے کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ کربلا میں جو لشکر آیا تھا وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ حسین توحید کی دلیل ہے، اور جب دلیل ختم ہو جائے گی تو مدلول تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ دیکھیے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قاتل یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہے، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، ہمارے یہاں بھی لکھا ہے، وہاں بھی لکھا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان یہ کون ہے، کہ یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قاتل ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خلاف آواز اس لیے بلند کیونکہ یزید
فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید نے دین کا انکار کر دیا تھا، قرآن کا انکار کر دیا تھا اور نبی کا انکار کر دیا تھا۔ اس لیے کہ جس وقت مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے لکڑیوں کے ڈھانچے پر جا رہے تھے، کیونکہ مولا نے خود فرمایا ہے، مولا نے فرمایا کہ کیا میں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جاؤں، اور جانے کے بعد، اور دیکھیے ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ ایک روایت یہاں تک ہماری نظر سے گزری ہے، مشہور تو یہی ہے کہ مولا سجاد نے کہا تھا، کیا فرمایا تھا، کیا اجازت ہے کہ میں جاؤں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا سجاد سے پہلے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کے علیہا نے علی کے لہجے میں اجازت جناب زینب نے نہیں لی تھی، بلکہ علی کی شیر دل بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بیٹا سید سجاد اب تم خطبہ دو، کیونکہ تمہاری پھوپھی نے ماحول بنا دیا ہے۔ کاش کا بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں اسے کئی علماء نے پڑھا، اور میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے پڑھا ہے کیونکہ آپ کے ہاں ہمارے برادر عزیز، ہمارے دل کے قریب اور ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے، ہمارے جو ہم حجرہ بھی رہے اور یعنی ہم درس بھی رہے، یعنی علی جناب مولانا زیغم الغربی صاحب قبلہ، وہ میرے خیال سے خمسہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 5 مجلسیں آپ سماعت کریں، تو ان کی زبانی بھی انہوں نے بھی یہ باتیں جو ہیں آپ تک پہنچائی ہیں، مولانا زیغم الغربی صاحب۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، بہترین خطیب، بہترین ذاکر اور بہترین محقق اور بہترین مفکر، اور الحمدللہ راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ، یعنی ایسا استاد نہیں ہے کہ جو شاگردوں کو بگاڑنے کا کام کر رہا ہو، ایسا استاد ہے کہ جو شاگردوں کو سدھارنے کا کام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ تو انہوں نے بھی اس جملے سے استفادہ کیا اور انہوں نے بھی بیان کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اب اے بیٹا سید سجاد تم کلام کرو، کیونکہ تمہاری پھوپھی زینب نے ماحول بنا دیا ہے۔ تب مولا سید سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ بہرحال مجھے دربار نہیں پڑھنا، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جس وقت مولا سید سجاد خطبہ دینے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، اس وقت یزید جیسے فاسق و فاجر نے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر کا ترجمہ، شعر تاریخ میں موجود ہے، عربی میں اس نے شعر پڑھا تھا، اور شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بنی ہاشم نے نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ایک ڈھونگ رچا ہے، ایک ڈھونگ رچا ہے، تم بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ دین ہے، نہ کوئی نبی آیا تھا، اور نہ کوئی کتاب قرآن، یعنی قرآن کا بھی انکار کر دیا تھا یزید نے، توجہ، اور اسلام کا بھی انکار کر دیا تھا اور نبی کا بھی انکار کر دیا تھا۔ جس وقت مولا، حالانکہ اس سے پہلے وہ انکار کر چکا تھا، لیکن جب اس نے شعر پڑھا تو وہ شعر تاریخ میں موجود ہے، یعنی وہ نبی کا بھی منکر تھا، توجہ، یعنی نبی کا بھی منکر تھا اور اسلام کا بھی منکر تھا اور قرآن کا بھی منکر تھا۔ لیکن کیا حکمت امام حسین کہ امام کے گھر میں 2 شبیہیں تھیں رسول کی، توجہ چاہ رہا ہوں پورے مجمع کی، بھائی یہی میں اپنی بات کو تمام کر کے میں اپنے نفس موضوع مولا ابوالفضل عباس تک آ رہا ہوں۔ اگر یہ بات آج رہ گئی تو شاید میں کل نہ بیان کر سکوں، لیکن سنیے گا کہ حکمت امام کیا تھی اور امام کیا کیا واضح کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین کے گھر میں رسول اللہ کی ایک شبیہ نہیں تھی، بلکہ پورے عرب میں مشہور تھا کہ 2 شبیہیں فاطمہ یعنی محمد یا امام حسین کے گھر میں، ایک تو جناب علی اکبر اور ایک جناب مسلم بن عقیل۔ نہیں، آپ نے پتہ نہیں کیسے سنا، ایک شبیہ رسول جناب مسلم بن عقیل اور ایک شبیہ رسول جناب علی اکبر، جو سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ جیسے علی اکبر شبیہ تھے، تاریخ کہتی ہے، ویسے ہی جناب مسلم بن عقیل شبیہ تھے۔ اور تاریخ میں 2 میدان ہیں، ایک میدان کوفے کا ہے،
تھوڑا سا جاگیا، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک میدان کوفے کا ہے، آپ ذرا سا حکمت امام دیکھیے، اور ایک میدان کربلا کا ہے. امام حسین کے گھر میں رسول کی دو شبیہ ہیں، ایک ہے مسلم بن عقیل اور ایک ہے جناب علی اکبر. اور میدان کتنے کا؟ دو ہے، ایک ہے کوفے کا میدان اور ایک ہے کربلا کا میدان. امام حسین کی یہ حکمت عملی تھی کہ ایک شبیہ کو کوفے بھیج دیا. میں تھوڑا سا جاگیے گا، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک ذرا اس رخ سے حکمت امام کو ملاحظہ فرمائیے. ایک شبیہ رسول کو کوفہ بھیجا اور ایک شبیہ رسول کو مدینے کربلا لے کر آئے. آخر وجہ کیا تھی کہ ایک شبیہ کو کوفہ بھیجا اور ایک شبیہ کو کربلا لے کے آئے؟ ابھی آپ نہیں پہچانے بھائی، آپ نے ابھی آپ نے محسوس نہیں کیا بھائی. کوفے میں جس لشکر نے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا وہ لشکر بھی آپ کے سامنے ہے، اور کربلا میں جس لشکر نے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری وہ بھی آپ کی نظر میں ہے. دو شبیہوں کو الگ الگ میدانوں میں اس لیے بھیجا تاکہ قیامت تک یہ تاریخ لکھ دی جائے، اور جب دونوں تاریخوں کو لوگ پڑھے تو یہ سمجھ جائیں کہ جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے، علی اکبر کو مارنے آئے تھے، اور کوفے میں جو مسلم کو قتل کر رہے تھے، یہ صرف علی ولی اللہ کے دشمن نہیں تھے بلکہ محمد رسول اللہ کے بھی دشمن تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ امام حسین نے ایک شبیہ کو کوفہ روانہ کیا اور ایک شبیہ کو کہاں لے کر آئے؟ ایک شبیہ کو کربلا لے کر آئے. بس میں نے اس بات کو یہاں پہ تمام کیا، لیکن ایک جملہ رہ گیا، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ خدا کی لعنت ہو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان پر. شجرے کے ساتھ بات کی جائے، الگ بات ہے کہ شجرے طیبہ الگ ہے، شجرے خبیثہ الگ ہے. یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان یعنی یزید کے اوپر خدا کی لعنت ہو. اور یزید کا کیریکٹر سنیے، یزید کا کیریکٹر صرف دیکھیں 4 حصے ہیں، 4، اور 4 میں سے 3 حصوں پر یزید جیسے ملعون فاسق فاجر کی حکومت تھی. توجہ فرمائیے گا. لیکن صرف اس کی بد کرداری مسلمانوں میں مشہور نہیں تھی. صاحب معالی السبتین اپنی کتاب معالی السبتین میں لکھتے ہیں کہ جس وقت وہب کلوی اپنی زوجہ جناب ہانیہ اور اپنی والدہ کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے تھے کہ جہاں پہ ہر نے امام حسین کے لشکر کو روک رکھا تھا، تب وہب کلوی نے جب یزید کے لشکر بھیجے ہوئے لشکر سے گفتگو کی ہے تو صاحب معالی السبتین بڑا عجیب جملہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہب کلوی نے جب یہ پوچھا کہ تم نے کس کو قید کر رکھا ہے اور کس کو بندی بنا رکھا ہے، تو یزید کے لشکر میں سے آواز آئی کہ حسین ابن علی کو. تو وہب کلوی نے کہا تھا کہ وہی حسین کہ جسے محمد مباہلے میں لے کر گئے تھے. دیکھیں شاید کہ میں نے پچھلے سال پڑھا ہو، لیکن ایک جملہ سنیے. وہب کلوی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، توجہ اٹینشن ہو کے سنیے گا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ہیں اپنے ہی مذہب پر، ابھی عیسائی ہیں، ابھی حسین کی طرف آئے نہیں ہیں، ابھی خالی یزید کے لشکر سے باتیں کر رہے ہیں. صاحب معالی السبتین اپنی کتاب معالی السبتین میں لکھتے بڑا عجیب جملہ، آپ کو مسکراہٹ بھی آئے گی اور آپ سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے. بڑا عجیب جملہ وہب کلوی نے کہا. وہب کلوی نے کہا یہ تو بتاؤ کہ قید کرنے کے لیے بھیجا کس نے؟ کا خدا لعنت کرے ان کے جملے کا خلیفۃ المسلمین. کا خلیفہ کون؟ کا یزید. کا اچھا وہی یزید کہ جو میسورہ کا بیٹا ہے. اب ایک جملہ سن لیجئے کیا فرمایا، کہ وہی یزید کہ جو میسورہ کا بیٹا. بڑا عجیب جملہ صاحب معالی السبتین لکھتے ہیں کہ وہب کلوی نے کہا کہ تم جسے خلیفہ کہہ رہے ہو، ہم عیسائی اپنے کلیسا میں، اپنے چرچ میں یزید جیسے انسان کو، یزید جیسے حیوان کو ہم اپنے یہاں جاروب کش کی نوکری نہیں دے سکتے.
نہیں، ابھی کچھ لوگ مجھے دیکھتے رہ گئے، میں ترجمہ کر جاؤں اور جو نہیں پہنچے ان کو پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، وہب کلبی کا جملہ مالی السبتین میں موجود ہے کہ وہب کلبی نے کہا کہ جس یزید کو تم خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو، ابھی عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہب کلبی نے کہا کہ جس یزید کو تم خلیفہ کہہ رہے ہو اسے ہم اپنے چرچ میں، کلیسا میں جاروب کش کی نوکری نہیں دے سکتے۔ بچے جاروب کش کا مطلب نہیں سمجھے۔ ارے وہب کلبی نے کہا ہم اپنے کلیسا میں اسے جسے تم خلیفہ کہہ رہے ہو ہم جھاڑو مارنے کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز۔ وہب کلبی کا جملہ یہ صاحب مالی السبتین نے مالی السبتین میں لکھا ہے۔ اب آئیے یہاں پہ ہمارے تمام برادران تشریف فرمائیں تو مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش کی گئی، حالانکہ اس دن بھی کی گئی تھی لیکن میں نہیں بیان کر پایا، لیکن آج چونکہ موقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل نہ بیان کر پاؤں۔ نام ہے عباس۔ دیکھیے مختار کو اتنے سناٹے میں نہیں سنا جاتا، پھر تو یہ مولا عباس ہے۔ کاش کہ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ہاں، جب جناب مختار کو پڑھا جاتا ہے تو خون کی حرارت چہرے کے آئینے پہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو جب میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں تو ویسے سنیے گا کہ جیسے سننے کا حق ہے۔ اور آج کچھ میسیجز ہیں جو ہمیں یہاں سے دور تک پہنچانے۔ نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل، بولتے آئیے، لقب ہے قمر بنی ہاشم، ملتے ہیں، لقب ہے قمر بنی ہاشم، حامی الزعینہ ہے، بطل القمی ہے، قمر العشیرہ ہے، ساقی عطشائے کربلا ہے، سبع قنطرہ ہے، باب الحوائج ہے، باب المراد ہے، باب الحسین ہے۔ کاش کے بعد ہاں جہاں اتنے لقب ہے مولا عباس کے، وہیں پہ ایک لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ اور بابا کیا ہے؟ کا بابا ہے باب شہر علم۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ ہاں، علم کے شہر کا دروازہ ہے علی اور حسین کا دروازہ ہے عباس۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ جسے محمد تک آنا ہے علی تک آنا ہوگا، جسے حسین تک جانا ہے عباس تک آنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز۔ آج مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال کیا تھا؟ مولا عباس کا ننیال کیا تھا؟ اور پھر ددیال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب اور ان کی عظمت تک پہنچنے کے لیے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ ہم نہیں پہچان سکتے کہ مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے، بس جتنا ہمیں معصومین نے بتا دیا ہمیں اتنا پتا ہے کہ مولا عباس کیا ہیں۔ اسی لیے سرکار باب الحوائج کی جو زیارت ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں ایک جملہ ہے کہ اس پر بھی لعنت ہو جو عباس تمہارے حق سے جاہل ہے۔ کاش کہ اس جملے کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ معصوم فرما رہے ہیں اے عباس اس پر بھی لعنت ہو کہ جو تمہارے حق سے جاہل ہے۔ تو مولا عباس کا حق کیا ہے؟ اب دیکھیے سنتے رہیے گا مولا عباس کا حق کیا ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا نشہ مودت ہزار افشا ہو جائے کہ جس بی بی کے ایک بھائی جملے کی لاج رکھے گا، جس بی بی کے ایک جملے کی وجہ سے، میں پھر ایک جملہ کہہ دوں، جس بی بی کے ایک جملے سے اللہ رضوان کی پوسٹ بدل دے، نہیں میں تھوڑا سا اور گہرائی تک جائیے، جس بی بی کے ایک جملے پر اللہ رضوان کا عہدہ بدل دے، رضوان کی پوسٹ بدل دے اور دربان سے ہٹا کر حسنین کا درزی بنا دے، اسی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ میں کاش کے جملے کی گہرائی تک آپ پہنچ جاتے۔ سلامت رہیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز۔
ایک ایک جملہ تاکہ ماحول کریٹ ہو جائے تو میں آگے بڑھوں. یا علی مدد سلامت رہیے. جس بی بی کے ایک جملے سے اللہ رضوان کی پوسٹ بدل دے, جملہ بہت بڑا تھا, ہاں, اسی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. اپنا بیٹا کہا ہے, اپنا بیٹا کہا ہے. تو جیسے حسنین ہیں ویسے ہی مولا عباس ہیں. کیا فرمایا تھا بی بی نے کہ ام البنین کے بطن سے عباس میرا بیٹا ہے. صاحب یہ جملہ بہت بڑا ہے, عباس میرا بیٹا ہے. اب ایک جملہ اور کہہ جاؤں تاکہ نشہ مودت اور افشاؤں, ہزار افشاؤں, کہ اس عباس کی عظمت, اس غازی کی عظمت تک ہماری فکریں کیا پہنچیں کہ جس کا نام آتے ہی امامت اپنی مسند چھوڑ کے بلند ہو جائے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. اس عباس کی عظمت تک ہماری فکر کے طائر کیا پہنچیں کہ جب جب مولا عباس کا نام آتا ہے تو امام اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتا ہے کہ آپ نام عباس پر اپنی مسند کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا جب تک تو یہاں کھڑا ہے, ہاں, اور نام عباس لیتا رہ. یہاں تھی میں آگے بڑھا دوں, قیامت تک اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور تو یہاں پہ, تو میرے جد عباس کا نام لیتا رہے گا. قیامت تک میں ایسے ہی نام کے استقبال میں اپنی مسند چھوڑتا رہوں گا. یہ ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وہ مرتبہ کہ جو امام نے اشارے اور کنائے سے بتایا کہ تم کیا پہچانو کہ عباس کی عظمت کیا ہے. اب آپ آمادہ ہو جائیے. ننیحال کیا ہے؟ عباس وہ ہیں کہ جس کا ننیحال بھی اعلیٰ, توجہ, ننیحال کا ننیحال بھی اعلیٰ, اور ددھیال کا کیا کہنا کہ جس میں عبد المطلب ہیں, عبداللہ ہیں, ابو طالب ہیں, محمد ہیں, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, تو اس خاندان کا کیا کہنا. تو ننیحال بھی اعلیٰ, ننیحال کا ننیحال بھی اعلیٰ, اور ددھیال بھی اعلیٰ. مولا عباس کا ننیحال کیا ہے؟ نام ہے عباس, اور مولا عباس کے نانا کا نام ہے جناب حزام. حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب. سلامت رہیے, میں نے شجرہ پڑھا ہے. جناب حزام بن خالد بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب. یہ جو 7ویں پیڑھی منتہی ہو رہی ہے کلاب پر, یہ ہے مولا عباس کے نانا کا نام, اور کلاب کہتے ہیں حملہ کرنے والے شیر کو. کاش کے بات واضح ہو جائے, تھوڑا سا اور بلند ہو کے سنیے گا. میں یہاں پہ شجرہ پڑھ رہا ہوں کہ ننیحال کیا ہے, اور ننیحال کا ننیحال کیا ہے, اور پھر ددھیال کیا ہے. ننیحال کیا ہے اسے نوٹ کر لینا, انشاءاللہ کبھی وقت پڑا تو کام آئے گا. کہ حزام نانا ہے جناب حزام, جناب حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب. یہ جو 7ویں پیڑھی منتہی ہو رہی ہے یہ جناب عباس کے نانا جناب کلاب پہ منتہی ہو رہی ہے. یہ تھا عباس کا ننیحال, اور ننیحال کا ننیحال کیا ہے؟ جناب مولا عباس کی والدہ کا نام ہے ام البنین, اور جناب ام البنین کی والدہ کا نام ہے سمامہ. جناب سمامہ بنت سہیل بن مالک بن جعفر بن عامر بن کلاب. نہیں, سورت والے ابھی پہنچے ہی نہیں جو میں پڑھ گیا. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ نہیں, آپ نے محسوس نہیں کیا. ننیحال بھی کلاب. بھائی تھوڑا سا جاگ جائیے, میں جہاں لے جا رہا ہوں. میں نے کہا مولا عباس کو پڑھ رہا ہوں تو اب آپ کو پڑھوانا پڑے گا, میں پڑھ نہیں پاؤں گا. توجہ رکھیے گا, ایسے نہیں سنا جاتا. پر مولا عباس کو ایسے سنیے جیسے سننے کا حق ہے. ننیحال بھی کلاب, اور ننیحال کا ننیحال بھی کلاب. جو 7ویں پیڑھی ننیحال پہ منتہی ہو رہی ہے وہ بھی مولا عباس کے نانا ہے. توجہ, اور جو 7ویں پیڑھی وہاں منتہی ہو رہی ہے ان کا بھی نام کلاب ہے. یعنی دونوں گھرانوں میں, ننیحال میں بھی اور ننیحال کے ننیحال میں بھی,
دونوں کلاب پر ختم ہو رہے ہیں. تو اب سورت والے تعجب سے نہ دیکھیں کہ نانیہال بھی کلاب ہے, نانیہال کا نانیہال بھی کلاب ہے. ارے تعجب کس بات پہ ہے؟ رشتے ہوتے ہی برابر والوں میں ہے. کاش کے بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. توجہ فرمائیے جہاں تک لے کر آیا ہوں. اور انشاءاللہ آج کی مجلس کو بھی آپ یاد رکھیے گا, نانیہال بھی کلاب ہے, نانیہال بھی کلاب ہے. ٹھہریے, مولا عباس کے نانیہال میں ایک نام ہے جناب عامر. ان کا لقب تھا عرب میں لاعب الاسنہ. اسنہ سنا سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ سنا یعنی نیزہ صاحب. لاعب الاسنہ, لاب کہتے ہیں کھیلنے کو اور سنا کہتے ہیں اسنہ یعنی نیزہ. اب سنیے, ان کا لقب تھا جناب عامر کا. کون؟ مولا عباس کے نانا کا. لاعب الاسنہ, نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار. تھوڑا سا جاگیے, شاید کہ کوئی نئی بات آج پڑھ جاؤں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا عباس کے نانیہال کی ایک جوتی ہے, ایک نالین ہے کہ جس کے فضائل آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور اس واقعے کو یاد رکھیے گا, ذمہ داری طالب علم خادم کی ہے کہ جو واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہے. جناب عامر کا لقب تھا یعنی مولا عباس کے نانا کا. آپ پہنچے نہیں جہاں تک میری روح ہے, میں پھر آپ کو پہنچاؤں. انڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے, متوجہ کرنا پڑتا ہے, تب نوجوان پہنچتے ہیں. عزیزوں, میں نے کیا کہا کہ مولا عباس کے نانا کا لقب تھا کہ جو جناب عامر تھے کہ لاعب الاسنہ, نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار. شاید اسی لیے امام حسین نے کربلا میں تلوار لے لی تھی, نیزہ دے دیا تھا. ارے کہاں پہنچے؟ ارے مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے. شاید اسی لیے مولا امام حسین نے عباس سے تلوار لے لی تھی اور جی جو بھیجا تھا وہ نیزہ لے کے بھیجا تھا, کیونکہ نانیہال ان کا مشہور تھا نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار. اب جو جناب مولا عباس کے نانیہال میں نانا ہے, نانا ان کے کون؟ جناب عامر. ان کے ایک بھتیجے گزرے ہیں جناب عامر بن طفیل. دیکھیں دھوکہ نہ کھائیے گا, اس نام کے تاریخ میں بہت ہیں, لیکن یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ جناب عامر بن طفیل, یہ جناب عامر کے بھتیجے تھے, یعنی مولا عباس کے نانا کے بھتیجے. کون؟ جناب عامر بن طفیل. ان کا زمانہ ہے جس کو ہمارے بڑے جید علماء نے ان واقعات کو لکھا کہ قیصر روم کا زمانہ. کس کا زمانہ؟ قیصر روم کا. اس کا دربار سجتا تھا, سارے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے باپ دادا کی داستانیں سناتے تھے کہ میرے دادا اتنے شجاع, تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا, میرے نانا اتنے شجاع, میرے دادا اتنے, یعنی اپنے باپ دادا کی شجاعت کے داستان قیصر روم کے دربار میں قبیلے والے بیٹھ کے سناتے تھے. ایک دن جناب عامر بن طفیل سے ملاقات ہو گئی ان صاحب کی کہ جو اندر بیٹھ کے اپنے باپ دادا کا قصیدہ پڑھتے تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مناظرہ, دیکھیے بچوں تک بات پہنچا دوں, ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مقاتلہ, ایک ہوتا ہے مجادلہ. اور یہ جو تعارف کرایا جاتا ہے نا اپنے باپ دادا کا, یہ جیسے مباہلہ, سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے باب مفاعلہ میں مناشرہ. یہ جو باپ دادا کے زمانے کے قصے سنائے جاتے ہیں شجاعت کے, اس کو کہتے ہیں مناشرہ. تو یہ وہاں پر قیصر روم کے دربار میں مناشرہ ہوتا تھا, سب اپنے باپ دادا کے زمانے کے قصے سناتے تھے. جناب عامر بن طفیل ایک دن وہاں سے گزرنے لگے تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ نہیں آتے ہیں. تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا, کیا فرمایا؟ کہ آپ نہیں آتے ہیں. کہاں؟ کہ دربار میں. آپ آئیے. اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں؟ کہ سب, کیا جملہ ہے تاریخ میں, کہ سب اپنے باپ دادا کی شجاعت کی داستانیں سناتے ہیں. تو جناب عامر بن طفیل نے کہا کہ یہ حق تم کو کب سے کس نے دے دیا؟ نہیں, سورت والے شاید بیدار نہیں ہیں. ایک جملہ سنیے, کہ یہ حق تم کو کب سے کس نے دے دیا؟ کا کیا مطلب؟ کہ یہ حق تو عرب میں دو ہی قبیلوں کے پاس ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھیں. کہ کون سے دو قبیلے؟ کہ یہ قبیلہ بنی ہاشم ہے یا قبیلہ بنی کلاب ہے.
بھائی تھوڑا سا جاگیے گا جہاں تک لے کر آیا ہوں بھائی ایک سلوات بلند آواز سے پڑھیے تاکہ منزل بہت تیزی سے میں طے کروں. صلی اللہ محمد و آل محمد. کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ عرب میں دو ہی، سنیے، یہ عرب میں دو ہی قبیلوں کے پاس حق ہے، یا قبیلہ بنی ہاشم یا قبیلہ بنی کلاب. اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں آؤں تو یہ بتاؤ کب آنا ہے؟ کہا ٹھیک ہے فلاں وقت پہ آ جائیے گا. وقت طے ہو گیا. عامر بن طفیل آئے اپنے گھر اپنے چچا کے پاس. سنیے گا، جیسے آج دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے متحیر ہونے والی بات تو ہے، لیکن اگر اس طالب علم کی بات پہ یقین نہیں ہے تو جائیے کتابیں پڑھیے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جب کتابوں سے دوری ہوتی ہے، کوئی بات پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب تک نہیں سنی ہے. بھئی سننے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہے تو کتاب میں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے پڑھی ہو اور کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو. لیکن سنیے، جیسے آج کے زمانے میں بیلٹ کا تصور ہے، جیسے بلیک بیلٹ ہوتا ہے تو جو شجاع ہوتا ہے نا، بہادر، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بلیک بیلٹ ہے، ان سے ٹکرانا نہیں، یہ کہا جاتا ہے نا. ویسے ہی عرب میں ایک نالین ہوتی تھی، اس کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہے، اور عرب میں وہ اس قبیلے کے پاس ہوتی تھی کہ جس میں سب سے بہادر پایا جاتا تھا. یعنی عرب کا جو سب سے شجاع ہوتا تھا اسی کے پاس وہ نالین ہوتی تھی. تو جناب عامر بن طفیل اپنے چچا کے پاس آئے. کون؟ مولا عباس کے نانا جناب عامر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں قیصر روم کے دربار جانا ہے. کہا کیوں جانا ہے؟ کہا وہ اپنے باپ دادا کے سب قصے اور کہانیاں اور سب واقعات سناتے ہیں شجاعت کے، تو ہمیں بھی بلایا گیا. کہا ٹھیک ہے جب جانا ہو تو آ جانا. تو جس وقت جانا تھا جناب عامر بن طفیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. اپنے غلام کو بلایا، اندر سے ایک جھولا منگوایا، جیسے تھیلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ لپٹا ہوا تھا. توجہ پورے مجمع کی، کاش کے بعد واضح ہو جائے. اس تھیلی میں کچھ لپٹا ہوا تھا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جاؤ تم دربار. کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا بس چلے جاؤ. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا بس جاؤ، جب لوگ اپنے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھیں تو تم کچھ نہ کہنا، بس اس جھولی کے اندر نالین ہے. میں تھوڑا سا جاگ جائیے، میں کہا نا اس جھولی کے اندر، میرے خیال سے شاید کہ یہ ہال محشر میں بدل جائے کہ جب میں دوسری نالین آپ کو دکھاؤں. یہ تو ننیہال کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ مولا عباس کے نانا کی جوتیاں ہیں اور نالین ہیں. اور کیا فرمایا؟ کہ یہ نالین لے جاؤ، جب لوگ اپنے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھیں تو تم کچھ نہ کہنا، بس درباریوں کے سامنے نالین نکالنا اور رکھ دینا اور خاموشی سے دیکھتے رہنا. جب عامر بن طفیل گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ بھی بیان کیجئے. کہا میں کچھ بیان کرنے نہیں آیا ہوں. کاش کے بعد واضح ہو جائے. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا بس میں کچھ لے کر آیا ہوں. کہا کیا لائیں؟ بس جیسے ہی انہوں نے کہا کیا لائیں، انہوں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر سے 2 نالین نکالی، درباریوں کے بیچ میں رکھ دی. اب پتہ نہیں صورت کیا قیمت دے. جو اب تک بول رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے دیدے پتھرا گئے، بس نالین دیکھتے رہے اور خاموش ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے کچھ کلام ہی نہیں کیا ہے. اتنے میں کسی نے پیچھے سے کہا اب اپنے باپ دادا کا قصیدہ بیان کرو. تو ایک صاحب بول پڑے اب نہیں بیان کریں گے، اب اگر ہم نے اپنے دادا کا قصیدہ بیان کیا تو قیصر روم پوچھ لے گا جب تمہارے دادا شجاع ہے تو نالین ان کے گھر میں کیسے ہے. کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. توجہ عزیزان گرامی، یہ عالی مدد، سلامت رہیے. نہ مولا کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. لیکن پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس جملے کی قیمت دے دیجئے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اس سے شکایت نہیں کروں گا اور یوں بھی نہیں کرتا ہوں. یہ ہے مولا عباس کے ننیہال کی جوتیاں جو عرب کے بڑے بڑے، بھائی کاش کے صورت پہنچ جائے میں اسی عرش سے کسی عرش تک آپ کو لے جا رہا ہوں. یہ ہے عباس کے ننیہال کی جوتیاں جو بڑے بڑے
शुजाआन अरब के सामने रख दी जाए तो बड़े बड़े शुजा नालैन देखकर खामोश हो जाए। ये है ननिहाल की जूती। तवज्जो, अरे वो मूसा थे कि जिससे अल्लाह ने कहा था मूसा आ तो रहे हो लेकिन नालैन उतार के आना। ये है अब्बास के ननिहाल की जूती कि जिसे देखकर बड़े बड़े शुजा खामोश हो जाए। और अब्बास के ददियाल की जूतियां क्या है? का अब्बास के ददियाल की जूतियां, अरे याद करो मेराज पे जब मोहम्मद गए, काश के बाद वाज़ेह हो जाए मैं जो कह रहा हूं। इसीलिए डॉक्टर नायाब हल्लौरी ने कहा कि ये शबे मेहमान नवाजी है तकल्लुफ बरतरफ। ये शबे मेहमान नवाजी है तकल्लुफ बरतरफ। ऐ मेरे महबूब आजा जूतियां पहने हुए। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद का आवाज बना। देखिए ये आली मदद वो थी मौला अब्बास के नानिहाल की नालैन और ये है मौला अब्बास के ददियाल की नालैन। बड़े बड़े शुजाआन अरब नानिहाल की जूतियां देखें तो खामोश। जुमला बहुत आहिस्ते से कह रहा हूं। और ददियाल की जूतियां वो हैं जो काबो कौसैन अदना की मंजिलें उबूर कर जाएं, अरे दुनिया पहचाने। ये मैंने क्यों पढ़ी है नालैन? इसको पढ़ने का मकसद क्या है? ये जो छोटी छोटी सी अक्ल लेकर आते हैं और मौला अब्बास के मरातिब और अज़मत पर बहस करते हैं, मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया मिल के अब्बास के ननिहाल और ददियाल की जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकती, काश के बाद वाज़ेह हो जाए, हाँ नालैन का मुकाबला नहीं कर सकती तो खुद मौला अबुल फज़िल अब्बास का मुकाबला क्या करेगी? देखिए आज भी मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आपने बहुत से खुतबा से सुना होगा कि मौला अब्बास अली की तमन्ना है। किसकी तमन्ना? बहुत गौर से सुनिएगा, मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ मौला के एक जुमले से कि नहजुल बलागा में मौजूद है। मौला किसकी तमन्ना है? सब बोलिए, किसकी तमन्ना है? मौला अब्बास तमन्नाए अली को कहते हैं। अच्छा, मेरी तमन्ना और अली की तमन्ना, आपकी तमन्ना और अली की तमन्ना में फ़र्क है या नहीं है? नहीं। तमन्ना को समझिए, पहले बच्चे तमन्ना, मिसाल के तौर पे इसकी जितनी अक्ल है बस उतनी ही तमन्ना करेगा। मैं तब देखिएगा, मैं कहीं ले जा रहा हूँ, तवज्जो, पहले समझा रहा हूँ। ये बच्चा बैठा हुआ है, इसकी तमन्ना क्या होगी? ये बच्चा बैठा हुआ है, ये 5 साल का है, इसकी तमन्ना क्या होगी? इसको साइकिल चलाना नहीं आती है तो ये साइकिल नहीं मांगेगा, या हो सकता है कि देख के मांग ले अगर देख रहा है, लेकिन इसकी तमन्ना क्या होगी? का 5 साल में जितनी अक्ल बढ़ी है, जितनी भी है, वह उतना ही देख के ये मांगेगा। अब कोई हमारे सामने बिरादरान बैठे हुए, नाम नहीं लूँगा, ये सब भाई बैठे हुए हैं, 18, 19 साल 20 साल का कोई हो जाए तो इसकी तमन्ना इससे बुलंद होगी, इस नौजवान की तमन्ना इस बच्चे से बुलंद होगी। तो किसी बुजुर्ग की तमन्ना क्या होगी? नहीं नहीं नहीं, इसकी कीमत दे दीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो दीवार से लग के बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीवार का सहारा लेके इतनी उम्दा दुआएं देते हैं कि बस यहाँ तक महसूस होती हैं कि दुआएं आई हैं, हाँ चली आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हवा के दोष पे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अरे ये तो अली ने जो इश्क की जवानी अता की है वो आपकी रूह में सराहत हो चुकी है। वो एक अलग बात है कि जिस्म बूढ़ा होता है, अली वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, और उसकी दलील में तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे चचा बैठे हुए हैं। हाँ, हर मजलिस में मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि चाहे कोई खतीब आलिम आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह आगे ही आके चचा बैठे रहते हैं, और जितने चेहरे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको मौला सलामत रखे। पहले बात को समझ लीजिए ताकि मंजिल पहुँच बहुत आसान हो जाए। बच्चे की तमन्ना अलग है, 18 साल के जवान की तमन्ना अलग है। ये जो बाहर हमारे मोबाइल चला रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं हमारे भाई ऑफिस के दरवाजे पर, ये मेरे ख्याल से 22 से 25 साल के हैं। ये देखिए घूर के देखने लगे, 25 साल के हैं। आप समझे, मैं इनको मुतवज्जे कर रहा हूं इसलिए कि बात क्या फायदा कि उन तक ना पहुंचे। चलिए बाहर बैठ के सुन लीजिए, मैं आपको अंदर नहीं बुला रहा हूं। ये 22-25 साल के, यानी उनकी तमन्ना अलग, बच्चे की तमन्ना अलग, जवान की तमन्ना अलग, बूढ़े की तमन्ना अलग, बुजुर्ग की तमन्ना अलग, एक आलिम की तमन्ना अलग।
کاش کے بعد واضح ہو جائے. توجہ توجہ توجہ, میں کہیں لے جا رہا ہوں. یعنی جیسے جیسے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے تو تمنا کا بھی لیول بڑھتا چلا جائے گا. تو اب آپ سوچئے کہ علی اگر کسی کی تمنا کر رہے ہیں, ٹھہریے گا, میں نہج البلاغہ سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. اب اگر علی کسی کی تمنا کر رہے ہیں تو یہ کوئی لفظوں کا جال, خطابت کی چال نہیں ہے. مولا کی ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے میں استدلال کر رہا ہوں اور یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا علی کی تمنا کا لیول کوئی ناپ سکتا ہے؟ کوئی ناپ سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی کی تمنا کی معراج کیا ہوگی؟ یا محمد جانے, یا علی جانے, یا خود خدا جانے. کیا علی کی تمنا کی معراج کیا ہے؟ لیکن بھائی توجہ, لیکن اس علی نے تمنا کی ہے, پورے مجمع کی توجہ, کہ جس کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. پورے مجمع کی توجہ. اور وہ کیا کہ میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی, سمجھیے گا سمجھیے گا, میں استدلال کر رہا ہوں, میں نے نہ جنت کی, ڈاکٹر صاحب سنیے, میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی, نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کی. یہ صرف علی کہہ سکتے تھے کہ جو علی کا جملہ نہج البلاغہ میں ہے, نہ میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی, نہ میں نے دوزخ کے خوف سے عبادت کی, بلکہ میں نے اسے لائق سجدہ پایا تو میں نے اس کی عبادت کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے لائق سجدہ پایا تو میں نے اس کی عبادت کی. تو اسی علی نے عباس کی بھی تمنا کی ہے کہ جس علی نے کہا کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا تو عبادت کی, تو ماننا پڑے گا کہ عباس بھی لائق تمنا تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے محسوس کیا؟ سلامت رہیے, مولا کو شاد و آباد رکھے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا. مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ علی نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ نہ میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی. ارے ذرا سا آپ تدبیر دیجئے مولا کے فقرے سے. ہاں, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی تمنا کا لیول کیا ہے, لیکن مولا کا فقرہ بتائے گا, کیونکہ اس علی نے تمنا کی ہے کہ جس نے یہ فرمایا کہ نہ میں نے اس کی عبادت جنت کی لالچ میں کی, نہ دوزخ کے خوف سے کی, بلکہ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے. ہاں, یہ علی کہہ سکتے تھے کہ میں نے اسے لائق سجدہ پایا. کیا ہمہ شمہ کی بساط ہے کہ ہم کہہ سکتے تھے؟ کیا ہم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو؟ وہ دکھائی دینے والی شے تھوڑی نہیں ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. بھائی دیکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں رہے گا, تو اس کے لیے جو کبھی دکھتا ہی نہیں, علی اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو لائق. کیا کانفیڈنس ہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم. ذرا اس کے اوپر ذرا آپ محسوس کیجئے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو لائق سجدہ پایا تو میں نے اس کا سجدہ کیا. تو اسی علی نے عباس کی تمنا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عباس لائق تمنا تھے, علی کی نظر میں لائق تمنا تھے. اس سے پہلے کہ چہرہ بتانے لگے کہ اپنی باتوں کو سمیٹیے, تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے, میں 2 باتیں کر کے مجلس تمام کروں. توجہ رکھیں. ایک بہت اہم بات ہے, اس کو بہت غور سے سن لیجئے گا. دیکھیے سمجھیے گا, مولا نہیں, اس سے پہلے میں بات کر دوں. معصوم 14 ہیں. اب تو سینے میں سلمان محمدی کا نام لکھ لیجئے, کیونکہ یہ باتیں جلدی کسی کو ہضم نہیں ہوتی. ہاں, اسی لیے. اور الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جامع ولایت پینے والے. میں شکر ادا کرتا ہوں, خدا کی قسم ممبر پہ ہوں. آج بھی پتہ نہیں کسی سے میں بات کر رہا تھا, کوئی بہت اچھے عالم دین تھے الحمدللہ. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں, ہم کبھی گئے نہیں ہیں, اور وہاں کے سامعین کیسے ہیں. تو ہم نے کہا بس آپ آل محمد کی ولایت کے جام پلاتے رہیے.
یہ ممبر پہ ہوں، سامنے ہوں، اور میں نے یہی بات کہی کہ بس آپ آل محمد کے فضائل سناتے رہیے، تعلیمات آل محمد سے ان کی روح کو سیراب کرتے رہیے، اور وہ مجمع نہیں ہے کہ جو اجلاس اور جلسے والا ہوتا ہے، وہ مجمع مجلس عزا والا ہے۔ نہیں، آپ نے اس کنایے کو محسوس نہیں کیا، نہیں، آپ بھی بولتے ہیں اور مجمع بھی رپلائی دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ لوہے دل پہ بات نقش ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہا کہ اپنے سینے پہ سلمان محمدی کا نام لکھ لیجئے، کیونکہ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ معصوم کتنے ہیں؟ بچے سے پوچھوں، معصوم کتنے بیٹے؟ کتنے؟ 14۔ اچھا، یہ کون معصوم ہے؟ یہ ہے منصوص من اللہ۔ 15 تو نہیں ہوں گے نا؟ میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر نہ دیکھنے لگیے گا، میں بچوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کل آخری مجلس ہے تو اب تو باتیں کر لوں میں ان سے، ورنہ بعد میں شکایت کریں گے۔ کتنے ہیں؟ 14 نا؟ اچھا، تو جب معصوم 14 ہیں تو جناب آدم کیا ہیں؟ میرے ساتھ ہیں، 14 ہی رہیں گے، ان کے لیول تک کوئی 15واں نہیں آئے گا۔ وہ جو عصمت 14 کو اللہ نے دی ہے، اس عصمت پہ کوئی 15واں نہیں آئے گا۔ لیکن جناب آدم معصوم ہے یا غیر معصوم؟ آپ بولتے رہیے، میں پوچھ رہا ہوں۔ جناب آدم نبی ہیں، وہ معصوم ہیں۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، معصوم ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ معصوم یا غیر معصوم؟ اچھا، جبرائیل معصوم ہے یا غیر معصوم؟ اچھا، جبرائیل ہیں کون؟ جبرائیل ہیں رعایا، علی ہیں حجت۔ سمجھا رہا ہوں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میں تو بچوں کو سمجھا رہا ہوں صاحب، آپ بولتے رہیے گا۔ جبرائیل ہیں رعایا، ملک الموت ہے رعایا، اور علی کیا ہیں؟ علی ہیں حجت۔ اور دیکھیے ایک جملہ اور کہہ جاؤں، جبرائیل ہیں شاگرد، ہاں، جبرائیل ہیں شاگرد، علی ہیں استاد، علی ہیں استاد، جبرائیل ہیں شاگرد، عباس ہیں علی کے بیٹے۔ یہ تینوں چیزوں کو سمجھیے۔ ہاں، عباس کون ہے؟ کہ علی کے بیٹے۔ کون؟ کہ جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ توجہ، فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ اچھا، معصوم 14 ہیں، ان کے لیول تک کی جو عصمت ہے، جو عصمت، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ بچے پہنچے۔ 15واں معصوم کوئی نہیں ہوگا، 14 ہی رہیں گے۔ لیکن جناب آدم بھی معصوم ہے، غیر معصوم نہیں۔ توجہ، عصمت دی ہے تبھی تو نبی ہیں جی، معصوم ہے۔ جناب موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، جتنے نبی ہیں سب معصوم، جتنے فرشتے ہیں بھئی سنیے سب معصوم۔ اب بات آتی ہے کہ مولا عباس کیا ہیں؟ دیکھیں آپ سنبھل کے تھوڑا سا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آئیے میں 5 دلیلوں میں سے صرف 4 دیتا ہوں، ایک بچا لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو بالوں میخ نکالنے کی عادت زیادہ ہے، تو 5ویں بچا کے رکھتا ہوں کہ جس کے بعد وہ دلیل کو کاٹی ہی نہیں سکتے۔ اب آئیے، یہ جناب علی اکبر، مولا عباس، جناب قاسم، جناب علی اصغر، یہ جتنی بھی شخصیتیں ہیں یہ سب معصوم شخصیتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب معصوم ہیں اور معصوم شخصیتیں ہیں۔ اب سنیے، 14 وہ عصمت کہ جو اللہ نے عطا کی، کہ جو منصوص من اللہ معصوم ہے۔ کاش کے سمجھا لے جاؤں، منصوص من اللہ۔ میری طرف دیکھیے، عباس بھی معصوم اور 14 بھی معصوم، لیکن دونوں کے معصوم ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ بچے سمجھ لیں، اس لیے یہ بات۔ عقلی دلیل پہلے سنیے۔ یہ میرے پاس گھڑی رکھی ہے، اس کو دیکھتے رہیے، اس کو کاٹ کے چلا بھی دیجیے گا۔ یہ گھڑی رکھی ہے، یہ سامنے ہے۔ یہ گھڑی میں نے رمضان صاحب کو دی، تو یہ ہے میری عطا۔ کیا ہے یہ ہے میری عطا۔ اور یہی سیم گھڑی ذرہ برابر کا فرق نہ ہو، یہاں رکھیے، رمضان صاحب نے آ کے لے لی، تو یہ عطا نہیں ہے، یہ ہے محنت۔ نہیں سمجھ لیجئے پہلے، یہ تو میں نے صرف عقلی دلیل اس لیے دی ہے، ہو سکتا ہے
کوئی روایتیں پڑھنے والا، حدیثیں پڑھنے والا اس عقلی دلیل کے اوپر کوئی اس سے بڑی دلیل رکھ سکتا ہے، لیکن ابھی چھوٹی دلیل دے رہا ہوں تاکہ اس کو برداشت کر سکیں نوجوان، کہ یہ ہے گھڑی اور یہ گھڑی میں نے رمضان صاحب کو دے دی تو یہ ہے میری عطا، اور انہوں نے سیم گھڑی یہاں سے آ کے وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے اور یہاں سے لے لی تو یہ ہے ان کی محنت۔ اب سمجھے آپ، جو دی تھی وہ ہے عطا، جو آ کے لے لی سیم وہی چیز، ذرہ برابر کا فرق نہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ کہلائی محنت۔ اب صورت والے پتہ نہیں کیا قیمت دیں، یہی فرق ہے 14 کی عصمت میں اور عباس کے معصوم ہونے میں۔ 14 کی عصمت اللہ کی عطائی ہے، عباس کی عصمت اپنی محنت کی کمائی ہے۔ ہائے کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا، صلوات پر یا محمد آل محمد فرما آواز میں۔ پہلے بات یہ سمجھ لیے، یہ چھوٹی دلیل ہے، سلامت رہیے آپ۔ یہ کیا ہے کہ یہ چھوٹی دلیل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی دلیل رکھنے والا ہو، تو اب آپ اس سے بڑی دلیل سن لیجئے۔ اس سے بڑی دلیل کہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ معصوم کا لباس، یہ سنی ہوئی ہے، ہاں معصوم نہیں پہن سکتا، اور تاریخ موجود ہے کہ امامہ رکھ دیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ امامہ سر سے ہٹائیے۔ ہاں رسول اللہ کا امامہ جیسے ہی سر پہ رکھا گیا کہ اس کو ہٹائیے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں زمین میں دھسا جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر معصوم کے امامے کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ معصوم کا لباس، معصوم کی ذرا، آئے تو تھے لوگ تلوار اٹھانے کے لیے، لیکن تھی کسی میں ہمت کہ ذوالفقار کو ہی اٹھا لیتا۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، کوئی ذوالفقار نہ اٹھا پایا، کوئی امامہ نہ اٹھا پایا، کیوں؟ کیونکہ اس وزن کو صرف معصوم ہی برداشت کر سکتا ہے، اور کلیہ یہ ہے کہ معصوم کا لباس، معصوم کا امامہ معصوم ہی کے سر پر رکھا جا سکتا ہے، اور معصوم اس کے وزن کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب یا تو آپ مولا عباس کو معصوم نہ مانیں، یا پھر تاریخ سے جنگ صفین کو ہٹا دیں۔ تھوڑا سا جاگ جائیے، میں کہیں لے کر آ رہا ہوں، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ یا تو آپ مولا عباس کو معصوم نہ مانیں، ٹھیک ہے، اور ہاں یا تو معصوم آپ مان لیں، اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر جنگ صفین سے، تاریخ سے جنگ صفین کو ہٹا دیں، کیونکہ جنگ صفین میں اپنا امامہ عباس کے سر پہ علی نے رکھا، ہاں اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار دی، اپنی سواری دی، یعنی علی نے علی کو سوار کیا۔ کاش کا بات واضح ہو جائے، علی نے علی کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جب صفین میں روانہ کیا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ بھئی نقاب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسے پردہ پڑا ہوا تھا، نہیں، وہ تحت الحنک ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سے نکال کے یہاں سے باندھ لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقاب کہی جاتی تھی۔ تو یہ والی نقاب نہیں ہوتی تھی، جب جنگ کے میدان میں سپاہی جاتا تھا تو جیسے امامے میں تحت الحنک نکالنا مستحب ہے، تو ویسے ہی تحت الحنک جو ہے وہ سپاہی یوں باندھ دیا کرتا تھا، خالی آنکھیں نظر آتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا نقاب۔ اب جیسے ہی عباس باندھ کے نقاب گھوڑا دوڑاتے ہوئے بس جیسے ہی میدان صفین میں پہنچے اور تلوار چلاتے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس پردے کے پیچھے کون ہے، لیکن تلوار دیکھ دیکھ کے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ نہ میری بات واضح ہو تو بولیے گا۔ کسی نے کہا نہیں علی ہے، کسی نے کہا نہیں علی نہیں ہے، کہا نہیں علی ہے۔ تلوار چلانے کا انداز بتا رہا ہے، علی ہے۔ گھوڑا دوڑانے کا انداز بتا رہا ہے، علی ہے۔ ایل لگانے کا انداز بتا رہا ہے، علی ہے۔ بھائی دیکھیے، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پورے صفین کے میدان میں علی علی کی صدا بلند ہو گئی تھی، علی علی کی صدا۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں علی ہے، علی ہے۔ جب زیادہ آواز بلند ہو گئی تو در خیمہ پر علی کھڑے تھے، ادھر عباس جنگ کر رہے تھے، ادھر علی نے اپنے نقاب رخ ہٹائی اور ایک جملہ کہا، علی یہاں ہے، وہ میرا بیٹا عباس ہے۔ آج کے بعد واضح ہو جائے، صلوات پر یہ محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جملہ اور مجلس تمام، علی یہاں ہے، وہ میرا بیٹا عباس ہے۔
وہ میرا عباس، وہ میرا بیٹا عباس ہے۔ اذان گرامی، اسی لیے بہت پہلے ایک شعر ہم نے کہا تھا کہ محو حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے، بس سن لیے، پورے اشرے میں ہم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن اب چونکہ نوجوانوں کی بھی خواہش 2-3 بار رہی کہ کچھ شعر، لیکن میں شعر نہیں پڑھتا ہوں ورنہ بعد میں اشکالات ہوتے ہیں کہ آپ نے شعر زیادہ پڑھے، لیکن اب نبی مجلس میں تو حق ہے کہ میں یہاں پہ بات کو واضح کر دوں۔ بہت پہلے ہم نے کہا تھا کہ محو حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے، نو کے نیزہ پہ جو گویا ہے یہ سر کس کا ہے، جنگ میں بھیج کے عباس کو بولے حیدر اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا ہے۔ سلامت رہیے آپ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ جنگ میں بھیج کے عباس کو بولے حیدر اس کے، یا علی مدد، اس کے حملے ہی بتائیں گے پسر کس کا ہے۔ تو معصوم 14 ہیں، اس کیٹیگری میں 15واں کوئی نہیں آتا جی، اس لیول میں 15واں کوئی نہیں آتا، لیکن مولا عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر، یہ جتنی بھی شخصیتیں بنو ہاشم میں ہیں یہ سب یاد رکھیے گا معصوم شخصیتیں ہیں جی، یہ ہماری عقل سے ماوراء ہیں۔ ایک آہستہ سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی عالم دین کا، عارف کا جملہ ہے، ڈاکٹر صاحب سنیے، بڑا عجیب جملہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا عباس کے معصوم ہونے میں اور 14 کے معصوم ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو آپ قبول کر لیے گا، 4 تک پہنچے 4 قیمت دے دیں، لیکن میری نظر میں بہت بڑا جملہ، وہ کہتے ہیں مولا عباس کے معصوم ہونے میں اور 14 کے معصوم ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو عارف کا جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ، انہوں نے کہا کہ عباس کے معصوم ہونے میں اور 14 کے معصوم ہونے میں وہی فرق ہے جو محمد کے رسول ہونے میں اور اعلان رسالت میں ہے۔ نہیں، میں نے کہا یہ 4 ہی تک پہنچے گا، اس کے آگے پہنچے گا ہی نہیں، اسی لیے میں نے کہا جب پہنچتا رہے تب بولتے رہیے گا، گھر جا کے سمجھ میں آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عارف کا جملہ ہے، کیا فرمایا کہ وہی فرق ہے جو محمد کے رسول ہونے میں اور اعلان رسالت میں ہے۔ چلیے پہنچا ہی دوں ورنہ عالم تذبذب میں بچے رہیں گے۔ کیوں کہا انہوں نے کہ محمد کے رسول ہونے میں اور اعلان رسالت میں جو فرق ہے وہی عباس کے معصوم ہونے میں اور 14 کے معصوم ہونے میں فرق ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد نے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا، تو کیا 40 سال تک جو خاموش تھے اس میں رسول نہیں تھے؟ ارے مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ ہاں، جو 40 سال تک خاموش تھے کیا اس میں رسول نہیں تھے؟ کہا نہیں، خاموش تھے لیکن رسول تھے۔ اعلان رسالت 40 سال کے بعد کیا، تو عارف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 وہ ہیں کہ جن کی عصمت کا اعلان ہوا ہے، عباس وہ ہیں کہ جن کی عصمت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن عباس بھی معصوم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ ایسے ہم نے نہیں بلکہ تمام، ایک کتاب کا حوالہ میں دے دوں، آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، غالباً محمود عاملی صاحب ہیں، میرے ذہن سے اگر نام خارج نہ ہو رہا ہو، لیکن عاملی ان کا خطاب ہے آخر میں جا کے، اور آیت اللہ ہیں، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہی ہے عصمت کبریٰ۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ عصمت کبریٰ۔ انہوں نے اس میں ایڈریس کیا ہے کہ کن کن علماء نے مولا عباس علیہ السلام کی عصمت پر بحث کی ہے۔ ہاں، جتنے معتبر علماء ہیں اکثر نے یہاں تک لکھا کہ جتنی بھی کتابیں مولا عباس پہ بڑی کتابیں لکھی گئیں تو کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں باب عصمت قائم نہ کیا۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے باب عصمت قائم، میں بار بار کہہ رہا ہوں 14 ہی رہیں گے، یہ مغالطہ نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ کو صرف یہ اتنا نہیں پڑھایا گیا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے معصوم تو 14 ہیں۔ نہیں، معصوم 14 ہیں، ان کے لیول پہ آنے والا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے زبان دے رہا ہوں، ان کے درجے والی عصمت 15ویں میں کسی میں نہیں ہے، وہ 14 ہی ہیں منصوص من اللہ۔ لیکن آدم بھی تو معصوم ہے، جناب موسیٰ بھی تو معصوم ہے، لیکن وہ عصمت نہیں ہے جو 14 کی ہے۔
توجہ رکھیے گا، منصوص من اللہ صرف 14 ہیں، 15واں کوئی نہیں. لیکن علی اکبر بھی معصوم ہے، قاسم بھی معصوم ہے، علی اصغر بھی معصوم ہے. توجہ، مولا عباس بھی معصوم ہے. جو حجت خدا کا فرزند ہو، نہیں، اب اگر کوئی مولا عباس کی عصمت پہ بات کرے نا تو اس سے کہیے گا کہ شاید آپ آیہ تطہیر کے مطالب اور مفاہیم کی گہرائی تک نہیں پہنچے. جب تعارف کرایا تھا اور جبرائیل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکسا، کہ چادر کے نیچے کون ہے، ایک راز یہ بھی تھا. تو یہ نہیں کہا محمد ہیں، علی ہیں، بیٹے ہیں اور بی بی زہرا ہیں، بلکہ تعارف ہی فاطمہ سے کروایا اور کہا فاطمہ ہیں، سمجھیے، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا تاکہ زمانہ پہچان لے جو فاطمہ کا باپ ہوگا معصوم ہوگا، فاطمہ کا جو شوہر ہوگا. میں کاش کے اس رخ سے آپ ذرا محسوس فرمائیے جہاں تک لے کر آ رہا ہوں. کیوں تعارف کروایا؟ کہا اس لیے کروایا کہ اس گود کے اس پورے علاقے، صاحب انما کا پہرا لگا ہوا ہے، انما کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے. فاطمہ سے تعارف کیوں کرایا؟ کہ جان لو جو فاطمہ کا باپ ہوگا معصوم ہوگا، فاطمہ کا جو شوہر ہوگا معصوم ہوگا، فاطمہ کا جو بیٹا ہوگا، ارے سلامت رہیے، ہاں، وہ معصوم ہوگا. اور نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو زبان سے بیٹا تو وہ منہ بولا بیٹا ہو جاتا ہے، نہیں، یہ توبہ کیجئے گا. اگر یہ تصور بھی آ جائے کسی کے ذہن میں تو وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرے. ان معنوں میں عباس کو بی بی زہرا نے بیٹا نہیں کہا ہے بلکہ اپنا بیٹا کہا ہے. تو جیسے حسنین ہے ویسے ہی عباس ہے. ہاں، یہ کوئی ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ بیوی کہہ رہی ہے جو حجتوں پر حجت ہے. ہاں، جو حجتوں پر حجت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. اب چونکہ میں عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مجلسیں تو پڑھنے آیا نہیں ہوں اور میں نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو اب چونکہ جس بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے تو ایک جملہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت ہدیہ کر رہا ہوں، بی بی قبول فرما لیں. جو حجتوں پر حجت ہے اس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، لیکن آپ نے محسوس کیا 13 بھیجے ہیں مردوں کے لیے اور ایک بی بی بھیجی ہے عورتوں کے لیے. نہ آپ نے محسوس نہیں کیا. بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا پوری کائنات پر حجت ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یعنی 14 معصومین میں صرف ایک ہے کہ جو خاتون، اور 13 کون ہے؟ کا 13 ہے مردوں کے لیے اور ایک ہے خاتون کی طرف سے، یعنی بی بی زہرا. یعنی 14 میں صرف ایک خاتون ہے اور 13 کون ہے؟ کا 13 جتنے بھی ہیں یا جتنی زبان مقدسہ ہیں کا علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، جہاں تک آپ محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن صرف ایک خاتون ہے. آپ نے نہیں محسوس کیا اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنی اکیلی زہرا پر ہے. آج کے بعد واضح ہو جائے، اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا ہی بھروسہ اللہ کو اکیلی زہرا پر ہے. تو 14 میں صرف ایک خاتون اور 13 معصوم سب کے لیے روانہ کیے. تو جو حجتوں پر حجت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ نہیں بلکہ کئی 1000 مرتبہ سوچا کیجئے کہ ہم کس ذات کے لیے زبان کھول رہے ہیں. اللہ اکبر. نام ابو الفضل عباس آ جاتا تھا تو امام اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ روایتیں ہیں کہ محشر کے میدان میں دیکھنا کہ میرے جد ابو الفضل عباس کا مرتبہ کیا ہوگا. بس ان روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ بی بی کہ جس کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا رہا، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے اپنے عباس کا کرتا سیتی رہی. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. پوری دنیا اور پورے انبیاء جس کو سلام کریں
اسے حسین کہتے ہیں. حسین جس کو سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کو سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں. کیا مرتبہ ہے مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا. ارباب اعضاء ایک لقب ہے حامی الزعینہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ چادروں کا محافظ. یہ مولا عباس کا لقب ہے حامی الزعینہ. یہی وجہ ہے کہ 28 رجب المرجب کو جب یہ قافلہ نکلا ہے تو تمام بیویوں سے زینب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے کسی میں مجال ہے کہ جو چادروں کی طرف نظروں کو اٹھا کے دیکھ لے. اور جب 10 محرم آئی ہے اور مولا ابوالفضل عباس آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا کہ زینب نے وہ وعدہ واپس لیا. زینب اپنی زبان واپس لیتی ہے. 28 رجب کو جب چلی تھی تو زینب نے کہا تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے کسی میں مجال نہیں جو چادروں پہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. لیکن آج میرا عباس بھی رہا ہے، اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا. ارباب اعضاء مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام لشکر کے علم بردار ہیں. مجھے مولا عباس کے مصائب نہیں پڑھنے تھے لیکن اب بات آ گئی ہے تو صرف ایک روایت سنیے گا اور مجلس تمام ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے سے قریب ہونے لگا تو جناب زینب کا دل گھبرا رہا تھا. تو مولا سید سجاد نے بشیر سے کہا اے بشیر چچا ہمارے آنے کی خبر کر دیجئے. بشیر گئے. بشیر کا کہنا ہے کہ میں تمام علاقوں میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اہل مدینہ سے کہا اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا، فاطمہ کا لال حسین مارا گیا. بشیر کا بیان ہے کہ پلٹ کے مجھ سے کسی نے سوال نہ کیا لیکن جب میں قبیلہ بنی ہاشم میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اعلان کیا اے مدینے والوں ہم مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین قتل کر دیے گئے، فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا. تو بشیر کہتے ہیں کہ ایک بی بی ہمارے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بشیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے کون حسین مارے گئے؟ کہ فاطمہ کا لال حسین مارا گیا. ہاں ارباب اعضاء آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون بیوی ہے. یہ وہی بیوی ہے کہ جو اب تک علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا علی اکبر لوٹ کر آئے گا. ارباب اعضاء روایت کہتی ہے کہ مدینے میں قافلہ وارد ہو گیا اور ایک ایک کو جناب ام البنین نے پرسا دیا. لیکن ایک وقت وہ آیا ہم نے علماء سے سنا کہ جناب ام البنین جناب زینب کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بی بی آخر میرے عباس کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعضاء انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیے گا. بڑی عجیب روایت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین نے جناب زینب سے عجیب سوال کر لیا اور کہا بی بی میرا عباس کیسے مارا گیا؟ جتنے قافلہ لوٹ کر آیا ہے میں جس سے بھی سوال کرتی ہوں یہ بتاؤ میرا عباس کیسا مارا گیا تو ہر آنے والا کہتا ہے عباس کی شہادت سر پہ گرز لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن بی بی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عرب میں میرے عباس کے قامت کے برابر کوئی نہیں تھا، میرے عباس سے طویل کوئی نہیں تھا. آخر کون ایسا ملعون تھا کہ جس نے میرے عباس کے سر پہ گرز مارا؟ زینب چاہتی تھی کہ نہ بتائیں لیکن جب اصرار بڑھا آخری جملہ جب اصرار بڑھا تو جناب زینب نے کہا اے بی بی آپ سن کے نہیں برداشت کر پا رہی ہیں. ارے تمام منظر کو زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کبھی بھی بتائیے میرا عباس کیسے مارا گیا اور گرز پہ کیسے گرز سر پہ لگا؟ جناب زینب نے کہا کہ میرے شیر کس میں دم تھا کہ جو میرے شیر کے قریب آتا اور میرے شیر عباس کے سر پہ گرز مارتا. لیکن ایک تیر ایسا آیا جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے نا، پہلے دایاں بازو قلم ہوا پھر بایاں بازو قلم ہوا تو جب اب ایک تیر آیا آنے کے بعد میرے عباس کی آنکھوں میں لگا. اب تو عباس کے بازو تو تھے نہیں، عباس اس تیر کو کیسے نکالتا؟ تو میرا بھائی اور بھیا کہ جس کے
ہاتھ نہیں تھے، میرے بھائی نے اپنے سر کو جھکایا اور دونوں پیروں کے بیچ میں تیر کو پھنسا کر جیسے ہی نکالنا چاہا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے گرز کو لہرایا اور لہرا کر عباس کے سر پہ مارا۔ ارے میرا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، لیکن زینب نے کہا کہ جیسے میرا عباس سین سے زمین پر آیا کوئی شہید نہ آیا، اس لیے کہ جب کوئی بلندی سے زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا، عباس کے بازو نہ تھے، میرا بھائی منہ کے بل زمین پہ گرا۔ سیعلم الذین ظلموا اليوم ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے پروردگار عالم، جہاں بھی تبلیغ ولایت اور تبلیغ عزا کے لیے علماء، محققین، خطبہ، ذاکرین نکلے، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ حاسدین کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ جہاں جہاں بھی ولایت کے خلاف اور عزاداری کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ آج کے زمانے کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں، تجھے حقوق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر میں اضافہ فرما۔ ہم اپنی آنکھوں سے شہزادی کا روضہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں، وہ زمانہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ پروردگارہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم اسیران اہل حرم یا حسین۔